فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ شیخ نور الدین شونی علیہ رحمت اللہ الغنی نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں شونی نامی شہر میں جانور چرایا کرتا تھا، اور مجھے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی اس قدر محبت تھی کہ میں اپنا کھانا بھی بچوں کو دے کر ان سے کہتا کہ یہ کھا لو، پھر میں اور تم سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم دن کا اکثر حصہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیوں کا شوق بھی رب تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ شوق ہمارے بزرگان دین کس قدر ہوا کرتا تھا، آئیے پہلے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے۔ پھر پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے۔ دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں نے۔ ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں نے۔ تو بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کو نیکیوں کا کس قدر شوق ہوا کرتا تھا، اور یہ شوق رب تعالیٰ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے۔ نیکیوں میں کثرت کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہوئے میرے اور آپ کے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ینفعک فاستعن باللہ ولا تعجز، یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ شارح مسلم حضرت علامہ شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جبکہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اسی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے،
مگر آخرت کی چیزوں میں ہرس اور بے صبری اعلیٰ ہے، تو دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی ہرس، آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں الٹا حساب کتاب ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ایک حد تک پہنچ کے رک جاتے ہیں، اور مال کے معاملے میں، دنیاوی آسائشوں کے معاملے میں، دنیاوی سہولتوں کے معاملے میں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک دکان سے دو دکان، دو دکان سے پلازا، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی، اور پھر گاڑیوں کا پورا فلیٹ، ایک مکان سے دوسرا مکان، یہ ہماری ہرس سے آگے بڑھنے کی۔ جبکہ نیکیوں میں اگر فرض نمازیں پڑھنے کی سعادت مل گئی تو نوافل کی ہرس نہیں پیدا ہوتی کہ میں بھی خوب عبادت کروں، اور دنیا میں اگر ہمیں کچھ مل بھی جائے تو یہ آزمائشوں کا سبب تو ہو سکتا ہے، آسائشوں کا سبب نہیں ہو سکتا۔ بظاہر ہمیں آسائشیں لگتی ہیں کہ خوب عیش و عشرت ہے، آسائشیں ہیں، لیکن یہ آسائشیں بھی قیامت کے دن ہمیں پریشانی کا شکار کروا سکتی ہیں، کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ان نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، ان سہولتوں کا بھی حساب ہوگا، جبکہ شوق عبادت کی نعمت ایسی ہے کہ اس میں جتنا بندہ آگے بڑھتا چلا جائے، جبکہ وہ اس میں استقامت اختیار کر سکتا ہو، اپنی طاقت بھر عبادت اختیار کرے، تو رب تعالیٰ کی عطا سے اس کو جو انعام ملے گا قیامت کے دن، دنیا میں تو نوازشیں ہوں گی، دنیا میں تو عطائیں ہوں گی، لیکن قیامت کے دن جب وہ اس کا ثواب دیکھے گا تو شاید یہ دل میں حسرت کرے کہ کاش میں مزید نیکیاں کر لیتا۔ بہرحال ہمارے ہاں دنیا کی محبت کی زیادتی ہے، آخرت سے الفت میں کمی ہے۔ اب اسی وجہ سے شاید ہم مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور اور گناہوں کی ہرس کے زیادہ قریب ہے۔ آج کا نوجوان دیکھ لیجئے، یہ دھوپ میں، بھوک میں، لمبی لمبی قطاروں میں لگ کے فلموں ڈراموں کے ٹکٹ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہاں پر اپنے گھنٹوں برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہاں پر اپنی نیند برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی نوجوان کو چند منٹ کی نماز کی ادائیگی کے لیے، جو کہ اس کے اوپر فرض ہے، اس کے لیے مسجد کا رخ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو دنیا کی محبت غالب آ گئی، دنیا کے شوق غالب آ گئے، گناہوں کی ہرس غالب آ گئی، شوق آخرت کمانے کا شوق، شوق عبادت کرنے کا شوق، تو جو کام شوق سے کیا جائے وہ طبیعت پر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مزدور ہے، وہ تپتی دھوپ کے اندر گڑھا کھود رہا ہے، تو اس کو یہ شوق ہے کہ مجھے اس کی جو اجرت ملے گی، اس کی وجہ سے میری ضروریات زندگی پوری ہوں گی، تو وہ دھوپ بھی اس کو اس کے کام سے نہیں روکتی۔ تو ہمیں تو فرض نماز مسجد میں آ کے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے پڑھنی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہم نیکیوں کا شوق پالتے، ہم نیکیوں کے شوق میں آگے بڑھتے، اور دوسری طرف ہماری معلومات کا حال کیا ہے؟ دنیا بھر کی معلومات کہ فلاں ملک کا صدر کون ہے، فلاں ملک کا وزیر اعظم کون ہے، اس وقت کون کون سے کھیل، کون کون سے کپ اس دنیا میں جاری ہیں، اس کی معلومات ہماری ایک تعداد ہے بڑی دلچسپی سے لیتی ہے، اور بڑا اس پر مان رکھتی ہے کہ ہمیں یہ معلومات ہیں۔ اے کاش یہ اس کی جگہ، دنیاوی معلومات کی جگہ دینی معلومات رکھتے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط،
کتنی ہیں یہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے تو یہ بغلے جھانکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو شوق عبادت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے تو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، پیام اجل آ جائے اور ہمیں اپنے عزیزوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کرنا پڑ جائے، اس سے پہلے ہمیں سنبھل جانا چاہیے، ہمیں عبادت کا شوق پال لینا چاہیے کہ جو کام شوق سے کیا جائے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک وہ کہ جن کا کرنا ہم پر فرض یا واجب ہوتا ہے جیسے نماز، روزہ، اب ان کو ادا کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر ادا نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ اور دوسری وہ نیکیاں ہیں جو مستحبات کے درجے میں ہیں جیسے نوافل، تلاوت قرآن، یہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے لیکن ثواب سے بہرحال محروم رہیں گے۔ یاد رکھیے کوئی بھی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، نیکی کی کسی بات کو چھوٹا نہ جانو، چاہے تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہی ہو۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی بہت بڑی قدر رکھے گی، اس وقت ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ ابو جان، کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہیں کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجیے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجیے۔ تو باپ کہے گا کہ میرے بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلائے گا اور یہی مطالبہ کرے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو یا میرے ایک گناہ کا بوجھ تم اٹھا لو۔ تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس چیز کا ہمارا ذہن بن جائے نا، وہ چیز کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ کام کتنا طویل کیوں نہ ہو، ہم اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ تو اپنا ذہن بنانے کے لیے تھوڑا غور کیجیے کہ نیکیاں کس طرح اپنائی جا سکتی، نیکیوں کا شوق کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے نیکیوں کے فضائل کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ جس چیز میں ہمیں فائدہ محسوس ہو نا، انسانی نفسیات ہے کہ جس چیز میں ہمیں فائدہ محسوس ہو اس کی طرف ہم لپکتے ہیں، اس کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے، اس چیز میں ہمارے لیے کشش بڑھ جاتی ہے۔ تو نیکیوں کے فضائل جانیے، اس کے بارے میں مطالعہ کیجیے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے راہ عمل پر قدم رکھ دیجیے کہ محض پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا، کر لینے سے بھی کام بنے گا۔ تو راہ عمل پر قدم رکھیں گے تو پھر شروع میں شاید دشواری ہو، کیوں کہ جب عادت نہ ہو اور پھر تلاوت کی قرآن پاک شروع کی، فرض اور واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو اب تلاوت قرآن شروع کی، نوافل پڑھنے شروع کیے، ذکر اللہ شروع کیا یا درود پاک پڑھنا شروع کیا، تو شروع میں شاید شیطان ہمیں بوریت کا شکار کروانے کی کوشش کرے، لیکن آپ کرتے رہیے، دل لگ ہی جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے بزرگان دین
رحمت اللہ تعالی علیہم کی شوق عبادات کی حکایت، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو جاننا، یہ بھی رغبت کا سبب بنتا ہے کہ جب ہم بزرگان دین کی عبادت کا حال سنیں گے اور اپنی عبادتوں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کہیں پیچھے ہیں۔ لہذا بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم جس راستے پہ چلے اسی راستے پر، انہی کے نقش پا پر چلنا، یہ ہمارے لیے دنیا کی اور آخرت کی سعادتوں کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب نیکیوں کے فضائل کیسے جانیں گے؟ تو نیکیوں کے فضائل جاننے کے لیے مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے آتے ہیں، وہ دیکھیے۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ نے مختلف کتابیں شائع کی ہیں، ان کتابوں سے ہم مطالعہ کریں۔ مثلا جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت اور روزی میں برکت کا سبب ہے، نماز جنت کی کنجی اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیز نفل نماز پڑھنے میں بے شمار فضائل ہیں، تو انشاءاللہ عز وجل فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے کی بھی حرص ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ پھر شاید ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ ہم کہاں اور بزرگان دین کہاں، تو ہماری تو بہت تھوڑی نیکیاں ہوں گی۔ تو یاد رکھیے، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے اور ذرہ ذرہ مل کر پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنی نیکیوں کو کرنا شروع کر دیجئے۔ تو فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ نیت ذہن بنا لیں کہ جب بھی کسی مستحب عمل کے بارے میں سنوں گا یا کسی سنت کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں انشاءاللہ عز وجل حسب موقع اس سنت پر، اس نفلی کام پر، اس مستحب کام پر عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ تو عبادات میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا فرمان معظم ہے کہ دنیا میں جو بھی نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب کسی مالدار کو دیکھتے ہیں، اس کا عالیشان بنگلہ دیکھتے ہیں، اس کی شاندار گاڑی دیکھتے ہیں، اس کا چمکتا ہوا کاروبار دیکھتے ہیں، اس کا پھلتا پھولتا جناب وہ بینک بیلنس دیکھتے ہیں تو رغبت ملتی ہے، اور بعد میں پھر ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ جیسا یہ ہے ویسا مجھے بننا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت کا شوق پالنے کے لیے، عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بزرگان دین کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا۔ کیوں کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں دنیا کی فکر کم، آخرت کی فکر زیادہ ہوتی تھی۔ ان کا دنیا کا نقصان ہو جاتا تھا تو انہیں وہ صدمہ نہیں ہوتا تھا جو صدمہ آخرت کے نقصان پر پہنچتا تھا۔ تو جہاں آخرت کی آباد کاری کہیں بربادی میں تبدیل نہ ہو جائے، اس چیز کی فکر ان کو بہت رہتی تھی۔ ہمارا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح اگر ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیں کہ جہاں دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان کے مقابلے میں آ جائے تو دنیا کا نقصان گوارا کر لینا چاہیے، آخرت کا نقصان گوارا کرنے کا ہم سوچیں بھی نہ، آخرت کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا قحمص بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جب نوافل سے فارغ ہوتے تو چلنے کی سکت باقی نہ رہتی۔ اس کے بعد بھی قناعت سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے نفس سے فرماتے کہ اے ہر برائی کے مرکز، اب دوسری عبادت کے لیے اٹھ۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آخری عمر میں کمزور ہو گئے تو روزانہ 500 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس پر بھی فرماتے کہ افسوس
میں نے آدھی عبادت کم کر دی. تو یہاں پر آدھی عبادت جانے پر افسوس ہو رہا ہے، اور وہ کتنی تھی؟ 500 رکعت. 500 رکعت ادا کر رہے ہیں، اس کو کافی نہیں جان رہے، بلکہ جس عبادت سے محرومی ہوئی اس پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. اے کاش ہمارے دل میں بھی ایسا مدنی انقلاب برپا ہو جائے کہ جب کسی عبادت سے محرومی ہو، جب کسی ثواب سے محروم رہ جائیں، جب کسی نیکی کرنے سے محروم رہ جائیں، تو ہمارے دل میں بھی افسوس کی کیفیت ہو، اے کاش میں فلاں نیکی کر لیتا، اے کاش میں فلاں عبادت کر لیتا، اے کاش میں فلاں ثواب کما لیتا. تو کیا بات ہے، ایسا دل پھر فکر آخر سے لبریز نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا. حضرت سیدنا صفوان بن سلیم علیہ رحمت اللہ الکریم کی پنڈلیاں جو تھیں یہ نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج جاتی تھی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو اپنی عبادت میں کچھ بھی اضافہ نہ کر سکتے، یعنی ان کے پاس اپنی عبادت میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. بالکل پیک کہ بتا دیا یہ کل قیامت ہے تو آپ مزید اضافہ کر لیں. تو پہلے سے ہی اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ مزید اضافے کی گنجائش بھی نہیں تھی. اور کیا بات ہے کہ جب سردی کا موسم آتا تھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مکان کی چھت پہ سویا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ سردی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جاگتے رہیں، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تھا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تھے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب سو نہ سکیں، کیونکہ اے سی تو کجا، ان دنوں تو بجلی کا پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا. تو آپ کا انتقال بھی سجدے کی حالت میں ہوا، اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما. تو یہ ان کا عالم تھا کہ نیت صاف منزل آسان. تو یہ دیکھیے کہ سردیوں میں چھت پر سونا اور گرمیوں میں اندر سونا تاکہ عبادت کے لیے چاکو چوبند رہ سکیں. ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گرمیوں میں ان کو سلائے رکھیں اور عبادت نہ کر پائیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی جب بڑھاپے کو پہنچے تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں، لہذا بعض عبادات نافلہ ترک کر دیجئے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہی تو وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کو شروع کر کے میں نے اس مرتبے کو پایا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انتہا پر پہنچ کر ان کو چھوڑ دوں؟ کیا بات ہے کہ جو ذریعہ بنی میری ترقی کا، اب اگر میری ترقی ہو چکی ہے تو میں اس ذریعے کو کیوں ترک کر دوں. واقعی جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنی ترقی کی شاہراہ کو بند نہیں کرتے، وہ اپنی ترقی کے سفر میں جس راستے سے گزرے ہوں اس راستے کو باقی رکھتے ہیں. تو مزید ترقیاں ان کے سامنے اپنے دروازے کھولتی چلی جاتی ہیں. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. جب نماز کا وقت آتا تو شوق نماز کی بدولت ان کی قوت لوٹ آتی اور وہ لوہے کی سلاخ کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو پھر سے پہلی کمزوری کی حالت میں آ جاتے اور اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکتے تھے. حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے استاد حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی قدس سرہ الربانی شہید کر دیے گئے. تو تدفین کے بعد قبر شریف کی مٹی سے خوشبو آتی تھی. تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما سنعت، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟
ارشاد فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا۔ پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت میں۔ پوچھا کون سے عمل کے سبب؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا کہ آپ کی قبر سے یہ مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شوق عبادت اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شوق عبادت، یہ نعمت ہمیں کس قدر حاصل ہے؟ اگر وافر ہے تو اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیجیے، اور اگر اس میں کمی ہے تو اس شوق کو بڑھانے کا انتظام کیجیے۔ یہ شوق دنیا میں بھی آپ کو برکتیں دلائے گا، آخرت میں بھی راحتوں کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوق عبادت کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟